مولاي صل وسلم دائما أبدا على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون آمنت بالله صدق الله العظيم دوستو سورۃ المطففین کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 66 تک تلاوت دعا ہے اللہ رب العزت کے مقصد کو قرآن مقدس پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی دوست باپ اس درس قرآن میں شریک ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرما رہا ہے جو اس دنیا کے اندر احکام الہی کی پیروی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اس قرآن کے قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو چند سالہ زندگی ہے اور جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے اندر یہ امن اور سکون اور کامیابی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ فرمایا ان الابرار، بے شک اللہ کے نیک بندے، لفی نعیم، وہ چین اور سکون میں ہوں گے۔ تو نیک کہاں بننا ہے؟ اس دنیا کے اندر۔ عمل نیک کہاں کرنا ہے؟ اس دنیا کے اندر۔ اس قرآن کے قانون کی پاسداری کہاں کرنی ہے؟ اسی دنیا کے اندر۔ تو فرمایا جو اس دنیا کے اندر اس قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، حضور کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، فرمایا اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کے لیے اللہ کی آخرت کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا ان الابرار، یہاں یہ انا کا لفظ اللہ پاک نے یہاں فرمایا بے شک، شک نہیں کرنا، اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں۔ جو نیک ہیں لفی نعیم، وہ اللہ کی بارگاہ میں امن اور سکون میں ہوں گے، چین میں ہوں گے۔ نعیم کا معنی اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے والے۔ آگے اللہ پاک نے دوسرے انعام کا ذکر فرمایا علی الارائک ینظرون، فرمایا وہ بیٹھے ہوں گے پلنگوں پر، اللہ ان کے لیے پلنگ بچھا دے گا۔ آج یہاں دنیا کا نظام ہے اور کوئی کسی کے پاس آتا ہے، وہ اس کی دعوت کرتے ہیں، دوست احباب ہیں، اس کے لیے قالین استعمال کیے جاتی ہیں، اس کے لیے اچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے کہ میرا دوست آ رہا ہے، میری بیادری آ رہی ہے، میرے یار دوست آ رہے ہیں، میرے بیلی سنگی آ رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک جنت کے اندر اپنے ان بندوں کے لیے پلنگ بچھا دے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ پلنگ کون بچھا رہا ہے؟ جس رب نے اس کائنات کو سجایا ہے وہی رب انتظام کر رہا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ فرمایا علی الارائک، وہ تختوں پر، پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون، وہ جنت کے مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت کے جو منظر ہیں، مناظر ہیں، ان کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ یہاں علماء مفسرین لکھتے ہیں، فرمایا ایک تو یہ کہ جنت کے اندر جو مناظر ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں گے،
ایک فرمایا جو دنیا کے اندر ان کے دشمن تھے کفار، فرمایا اب کفار کو دیکھ رہے ہوں گے عذاب کے اندر جلتا ہوا، فرمایا ان کے آگے حجاب ہوگا اور ان بندوں کے آگے اللہ کے سامنے حجاب نہیں ہوگا، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ فرمایا تیسری بات کہ جنت کے اندر جو انعامات ہیں ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، پلنگوں پہ بیٹھے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا تعرف فی وجوہہم، فرمایا پہچان لیں گے آپ ان کو چہروں سے، ان کو چہروں سے پہچان لیں گے، نظرۃ النعیم کہ وہ کتنی تازگی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں، نعیم کا معنی نعمتوں کو پاتے ہوئے ان کے چہرے تر و تازہ ہیں۔ میں ایک یہاں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس وقت کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں جائیں اس کے چہرے کو دیکھیں چہرہ کیسا ہے، تو مسلمان اللہ کے نیک بندے کے چہرے اس دنیا کے اندر بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان جنتی ہے، اور وہ دنیا کو بتا کے جا رہا ہے کہ لوگوں میں نے اپنی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق گزاری، اللہ نے مجھے پہلا انعام تو اس دنیا کے اندر دے دیا ہے۔ فرمایا چمکتا ہوا چہرہ جو انسان لے کے جا رہا ہے، یہ چہرہ ایک کھلی کتاب ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو چہرے کے اوپر ملال سامنے نظر آتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا عمل کرتا ہے، پھر بھی چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا تعرف فی وجوہہم، فرمایا پہچان لیں گے ان کے چہروں کو، نظرۃ النعیم، نظر کا معنی تر و تازہ، ان کے چہرے تازہ ہوں گے، نعیم اللہ کی نعمتوں کو پاتے ہوئے، دل کے اندر وہ خوش ہوں گے کہ یہ میرے لیے اللہ نے اتنے انعام، میں تو بیکار انسان تھا، میں نے تو عبادت کا حق بھی ادا نہیں کیا، اللہ نے میرے لیے اتنے بڑے انعامات عطا کر دیے ہیں۔ فرمایا یسقون من رحیق مختوم، فرمایا انہیں پلایا جائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس دنیا کے اندر آپ نے فاسق فاجر کافروں کے عذاب کا ذکر سنا، اللہ نے پیچھے ان کا ذکر کیا، تو یہاں ایمان والوں کا، نیک بندوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا یسقون من رحیق مختوم، فرمایا انہیں صاف ستھری شراب پلائی جائے گی، فرمایا جو ان ڈھیل کر دیتے اس کے اندر نشہ نہیں ہوگا، اس کے اندر تازگی ہوگی، فرمایا اس کے اندر مٹھاس ہوگی، فرمایا کس طرح کی مٹھاس ہوگی، فرمایا اس کا ذائقہ، اس وقت آخری گھونٹ آپ پیئیں گے تو فرمایا اس کے اندر کستوری کا ذائقہ آئے گا، تو فرمایا یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں پلایا جائے گا صاف ستھری شراب، انہیں پلائی جائے گی، ختامہ مسک، اور جو برتن ہوگا اس برتن کے اوپر مہر لگی ہوگی، فرمایا اس مہر کو کوئی دوسرا ہاتھ لگا نہیں سکتا، کھول نہیں سکتا، اور فرمایا وہ مہر کس کی ہے؟ ختامہ مسک، فرمایا وہ کستوری کی مہر لگی ہوئی ہے، اور اس نے ہی کھولنا ہے جس کے لیے اللہ نے یہ مشروب تیار کیا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس دنیا کا ایک نظام ہے، آپ کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں اور کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کھانا کھلتا ہے، ہر آدمی دوڑتا ہے، تو میرے بھائی وہاں جنت کے اندر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اور جو جس کے لیے اس نے اسے ہاتھ لگانا، تو فرمایا ختامہ مسک، اور اس کے اوپر ایک مہر لگی ہوگی کستوری کی، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، فرمایا بس اس کے لیے، وفی ذالک اللہ فرما رہا ہے بس اس کے لیے، فلیتنافس سبقت لے جانے والے اس کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کر۔ یہاں دنیا کے اندر انسان دولت کے لحاظ سے آگے بڑھتا ہے، میرا ایک مکان ہے دوسرا بن جائے، تیسرا بن جائے، میرے پاس اتنے لاکھ ہیں اور لاکھ جمع ہو جائیں، تو فرمایا یہاں جس طرح دنیا کے اندر تم آگے جانے کی کوشش کرتے ہو، فرمایا اللہ کے نیک عمل کے اندر آگے جانے کی کوشش کریں، اور اس کو اس زندگی کی طرف کو سوچیں کہ میں نے اس کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے حسد حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے، لیکن نیکی کے عمل کے اندر حسد کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ کہیں کہ وہ حسد کی بات ہے، فرمایا اگر ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے
آپ کہیں یار یہ 5 پڑھ رہا ہے، میں 5 بھی ادا کروں گا اور تہجد کی نماز بھی ادا کروں گا۔ ایک آدمی 1 مہینے کے اندر 1000 روپیہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے، یا مدرسے کی خدمت کر رہا ہے، یا بیوہ کی خدمت کر رہا ہے، یا یتیم کی خدمت کر رہا ہے، آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ 1000 دیتا ہے، میں 1500 اللہ کے راستے کے اندر کوشش کروں گا۔ تو فرمایا اس کے اندر اللہ نے اس کو پسند کیا، تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دنیا کے اندر آگے نہ بڑھیں اور دین کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک آدمی مسجد کے اندر آ رہا ہے، آپ کوشش کریں کہ یار وہ مسجد کے اندر جاتا ہے، میں اس سے پہلے جانے کی کوشش کروں۔ جمعے کا دن آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، اللہ اسے ایک اونٹ کے قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے ایک گائے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح نیک عمل کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنے، میں اس کے اندر آگے نہیں جاؤں گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، اگر کمی ہے تو یہ ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے کمی نہیں۔ اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو یہ اگر یہ کمی کوتاہی اگر ہے تو یہ ہماری طرف سے ہے، اور ہمارا رب تو بڑا کریم ہے، یہاں بھی ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، یہاں بھی اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور عزت کا تاج ہمارے سر کے اوپر رکھا ہے۔ اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کے اندر جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور انسان سوچ نہیں سکتا کہ جس وقت ان نعمتوں کو پائے گا پھر کہے گا یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے تمہارے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں تیار کی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اپنی زندگی نیک کام کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے کامیابی وہ دین ہے، اسلام ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے تو یہاں کی دنیا کی بھی زندگی ہمارے لیے کامیابی ہے، اور جس مقصد کے لیے آئے اس کے اندر ہم کامیاب ہو گئے، اور آخرت کے اندر بھی ہماری کامیابی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔